بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ویورز السلام علیکم. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ گرمیاں آ گئی ہیں آہستہ آہستہ. اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آج میں نے کچھ موبائل کی تھوڑی سی ٹیوننگ خود ہی کی ہے. دیکھیں اب مجھے تو اللہ کرے کہ میری ویڈیو بن جائے. کل بھی ویڈیو بنتے بنتے درمیان میں ہی وہ ہو گئی تھی، تو بڑا بس مجھے ہوا کہ جو ہے نا ویڈیو میری جو اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی بنانے کی، بٹ بنی نہیں. تو پھر میں نے کیا کیا کہ اسی کو اپلوڈ کر دیا. میں نے کہا پھر میرا بھتیجا ہے حذیفہ بلال، اس نے مجھے کہا کہ آپ نا ایک کام کریں کہ آپ کے موبائل میں جو بھی ایکسٹرا گیمز ہیں اور گیمز وغیرہ ہیں وہ آپ ڈیلیٹ کریں، تو پھر نا آپ کی جو ویڈیو ہے نا وہ بننا شروع ہو جائے گی. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے نا اس میں کافی جو میرے تھی گیمز تھیں وہ ساری نا میں نے ڈیلیٹ کر دیں. اور اب دیکھیں بنانا میں نے شروع تو کی ہے. میں نے لگائی تھی مشین، بس یہ تھوڑے سے کپڑے میرے رہ گئے سوکھنے والے، باقی سارے سوکھ گئے ہیں. اس کے بعد میں نے کھانا بنایا، ناشتہ بنایا پہلے، پھر میں نے کھانا بنایا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے آج کیا بنایا ہے. آپ بھی کہیں گے روزانہ ہی یہی بنا کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن میرا سردیوں میں نا یہ میرا فیوریٹ کھانا ہے. اور میں آپ کو دکھاؤں، کھانا آلریڈی میرا بن چکا ہے. ماش اور یہ رہے چاول. ہاں جی، تو یہ ہے ہمارا آج کا لنچ. تو جو کل کا لنچ میں نے ادھر ہم لوگوں نے تو میری بیٹی کی طرف کیا تھا. آپ لوگ دیکھو مووی، میں آپ لوگوں کو نہیں لے رہی، آپ دیکھیں مووی، ڈونٹ ویری. تو میں نے دھوئے تھے آج کپڑے، تو میں نے یہ دیکھے ڈھیر سارے کپڑے دھوئے ہیں. بس اب ان کو تیل کا کے ان کے ٹھکانے پر پہنچانا ہے. میرا یہ کمرہ اچھا خاصا بکھرا پڑا ہے، یہ دیکھیے. بس کپڑے دھو کے اور رکھ دیے ہیں. اب میں کھانا کھانے کے بعد شام کو اٹھ کے انشاءاللہ تعالی ان کو تیل لگاؤں گی اور ان کو ان کے ٹھکانے پہ رکھوں گی جہاں ان کی جگہ ہے. تو بس ابھی آج بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہے مجھے، لیکن یہ ہے کہ کپڑے دھل گئے الحمدللہ. میری باجی سے مجھے پڑی ہے آج رات کو مجھے ڈانٹ پڑی ہے. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ جب ویڈیو بناتی ہو تو آرام سے نا بیٹھا کرو. کبھی تم کان پہ خارج کرتی ہو، کبھی سر میں خارج کرتی ہو، کبھی کچھ. تو کہتی کہ ویڈیو اتنی اچھی بنتی ہے، لیکن یہ ادھر ادھر ہاتھ مارتی رہتی ہے نا، تو ٹک کے بیٹھ کے بنایا کرو، بالکل ہلا نہ کرو. یہ کیا وہ کیسے کر کے. تو یہ چوڑیاں میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے میرے لیے، جو کہ میں نے آدھی اس ہاتھ میں پہنی ہے اور آدھی میں نے اس ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں پہنی ہے. یہ چوڑیاں لے کے آئے تھے میرے لیے، تو یہ میں نے پہنی ہیں. مجھے چوڑیاں، ویسے چوڑیاں، مہندی اور کاجل، یہ چیزیں مجھے بچپن سے بہت زیادہ پسند ہیں. تو بس ابھی اتنی زندگی مصروف ہو گئی ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ جو اتنا لگا کر کے بیٹھیں. تو پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جب شام کو میرے ہسبینڈ رات کو گھر واپس آئیں تو میں نا ان کے آنے سے پہلے تھوڑا بہت تیار ہو جاؤں. تو ان کے دل کی خوشی ہے، تو ظاہری بات ہے میرا جو بھی شادی شدہ لیڈیز ہیں ان کو سب کو اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی اپنے کام سے گھر آئیں، دکان ہے یا آفس ہے، تو ان کو اپنے ہسبینڈ کو جو بیویاں ہیں نا وہ تیار ہی ملنی چاہیے. تو کبھی ہو جاتا ہے کہ میں نہیں ہو پاتی ہوں، لیکن زیادہ تر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ریڈی ہو جاؤں. تو ہم لوگوں کا یہ ہے کہ جب کہیں شادی بیاہ پہ جانا ہوتا ہے تو ہم لیپا پوتی کر لیتے ہیں، میک اپ کیا، یہ اور کر لیا، یہ کر لیا، وہ کہ جیسے ہمارے ہسبینڈس کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگ سر باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر اگر ہم انہیں گھر میں ہی ہم نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کے ان کو پیار محبت سے ان کا ویلکم نہیں کریں گے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ تو اپنی جو مصروفیت ہے، اپنی دلچسپی کہیں اور ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. تو یہ جو آج کل کی نئی نویلی لڑکیاں، شادی شدہ بہنیں ہیں یا بیٹیاں جن کی شادی ہے، ان کو یہی چاہیے کہ اپنے شوہر کو لیے تیار ہوں، ان کے لیے بناؤ سنگار کریں، اور ان کے لیے تھوڑا زیادہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ تیار ہو کے بیٹھیں، لیکن تھوڑا بہت آپ کو اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کے سہاگ سلامت رکھے سر پہ. اور جن کے شادیاں ہوئی نہیں ہیں، ابھی رشتے کے انتظار بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سارے اچھے نیک سبب پیدا کرے اور ان کے بہت اچھے نصیب کھولے.
تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں، اور یہی جو باتیں ہوتی ہیں گھروں میں جو ہے، جس طرح آج کل بہت زیادہ کاروبار، خاص کر جو کاروباری حضرات ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ہم بجائے اپنے شوہر کو ریلیکس کرنے کی، ہم اگر ان کی ہم حوصلہ افزائی کریں گے، ان کا ساتھ ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے خرچے کم کر دیں. تو کھانا پینا تو نہیں ہو سکتا کم، لیکن بہت ساری طریقے سے جو بیویاں اپنے شوہروں کا ساتھ دے سکتی ہیں کہ اپنے اخراجات کم کر دیں، کپڑے بنانا کم کر دیں، اور جو فالتو ان کے خرچے ہیں وہ کم کر دیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے جو ہے نا شوہر کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو ان کو ہنس کے ان کو ملیں، اور نہ کہ ان سے لڑائی جھگڑا کریں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ کہیں گے کہ آج ایک بالکل الگ ٹاپک پہ میں بات کرنے بیٹھ گئی ہوں. تو بس میں دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کروں کہ اس لیے تو اپنی فیملی میں انسان بیٹھ کے اپنے دل کی بات کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے آپ میری فیملی ہو، تو میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی اپنی ساری دل کی باتیں ڈسکس کروں گی. میرا دل چاہا تھا آپ لوگوں سے یہ باتیں کرنے کے لیے، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں سے یہ باتیں، اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو برا نہیں لگا ہوگا. اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آج آپ لوگوں نے اپنے گھر میں کیا بنایا ہے. تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ جیسے میں نے ثابت ماش اور چاول بنائے ہیں. ابھی یہ بن کے شام کو دیکھو کیا بنتا ہے. میری بیٹیوں کے فی الحال تو منہ بنے ہوئے ہیں. رات کھانا انہوں نے کہا تھا کہ ہم بازار سے، میں بھی تھکی ہوئی تھی، تو یہ بھی انہوں نے بھی مجھے کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ چلو میں کھانا نا بازار سے لے کے آتا ہوں. تو میں نے روکا ہوا تھا کہ میری بڑی والی بیٹی آ جائے. وہ کہتی ہے ماما میں جب چلی جاتی ہوں تو پھر آپ لوگ بازار سے منگوا کھاتے ہیں، تو جب میں آتی ہوں تو پھر آپ لوگ نہیں منگواتے. تو پھر میں نے ان کو پینڈنگ ہمارا تھا یہ والا جو پروگرام بازار سے منگوانے والا، تو پھر رات کو یہ کھانا بازار سے لے کے آتے. کڑھائی کباب لے کے آئے تھے، کباب کی کڑھائی، سیخ کباب کڑھائی لے کے آئے تھے، اور بہت مزے کی، بڑی مشہور ہے یہ، اور بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. تو بہت مزہ ہے کھانے کا. تو اس لیے پھر میں نے یہ جو ماش پکائے میں 5-6 دن سے نکال کے رکھے ہوئے، تو بس کو بن نہیں رہے تھے، تو آج بن گئے ہیں. تو وہی بنا کے میں نے، پھر تھکی ہوئی تھی بہت زیادہ، کپڑے اس دفعہ کافی اکٹھے ہو گئے تھے، تو فٹافٹ پھر میں نے مشین لگائی، مشین کا کپڑے دھو کے پہلے ناشتہ بنا کے دیا. تو اس کے بعد نا بس اپنا کپڑے دھل کے سو گئے، اتار کے رکھ دیے سارے اندر کمرے میں. تو اب ان کو تیار لگانا، وہ میں اٹھ کے شام کو لگاؤں گی. ابھی میں بہت تھک گئی ہوں، تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں سے بات کر لوں. اور بات کر کے تو پھر ذرا مجھے بھی ہوتا کہ چلو میرا کام ایک ویڈیو بن جاتی، تو لگتا کہ بڑا ہلکا پھلکا سا میں محسوس کرتی ہوں. میرا آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوگی، ایک عادت ہو گئی ہے نا اصل میں. تو اس لیے تو نماز بہت سارے لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی ہے میرے کہنے پہ، جس کے لیے مجھے اتنا میں دل خوش ہوتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں نے نماز کے بارے میں بات کرتی ہوں. مجھے بڑے اچھے کمنٹس آتے ہیں کہ میں نماز کے بارے میں بات کرتی ہوں، تو اچھا لگتا ہے. مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میں نماز کے بارے میں بات کرتی ہوں. اور میں نے سب نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ، یہ تو کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز 5 ٹائم کی ادا کرتے ہیں، کسی پہ آپ یقین کریں کوئی احسان نہیں ہے. یہ خالصتاً ہمارے اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دینا ہے. نماز کی پابندی لازمی کریں، اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کروائیں. ان نماز کے لیے ان کے اوپر سختی کریں. آپ بیٹیوں کو خاص کر مائیں اپنے ساتھ کھڑا کریں. نماز جب پڑھیں 5 ٹائم کی، تو ان کو کہیں آپ آئیں ہم بھی پڑھیں. اسی طرح بچوں کو نماز پڑھنی آتی ہے، ورنہ تو جب گھر میں مائیں نماز نہیں پڑھیں گے، باپ نماز نہیں پڑھیں گے، تو ہمارے بچے عادی نہیں ہو سکتے. تو پلیز خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کو، جو ہمارے سارے کام ہمارے سنوارتا ہے، ہمیں صرف نماز پڑھ کے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. آپ اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ جو مشکل ترین کام ہے آپ کے لیے آسان کر دے گا. تو یہ بہت آزمائی ہوئی بات ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اور جہاں جو بھی آتا ہے وہاں کے موسم میں کتنی تبدیلی آئی ہے. پنڈی کے موسم میں اچھی خاصی تبدیلی آ گئی ہے. دھوپ تیز ہونے کی وجہ سے نا، جو سویٹرز، ساکس، ٹوپیاں جو میں ہر وقت پہن کے رکھتی تھی، وہ میری وہ والی تو اب جو گرم کپڑے کی جگہ لینن کے کپڑے اب آ گئے ہیں. تو آپ ہی کا فون آ رہا ہے، میں اپنی آپ ہی سے بات کروں گی. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.